نفسیاتی مطالعہ۔ مجھے چائے کے لیے کہہ کر وہ اور ان کے دوست پھر اپنی باتوں میں غرق ہو گئے۔ گفتگو کا موضوع ترقی پسند ادب اور ترقی پسند ادیب تھا۔ شروع میں تو یہ لوگ اردو کے افسانوی ادب پر طائرانہ نظر دوڑاتے رہے، لیکن بعد میں یہ نظر گہرائی اختیار کر گئی، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے گفتگو گرما گرم بحث میں تبدیل ہو گئی۔ میرے شوہر ترقی پسند ہیں نہ رجت پسند، لیکن بحث پسند ضرور ہیں۔ چنانچہ اپنے دوستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گرمجوش وہی نظر آتے تھے۔ وہ اس اندیشے کے یکسر خلاف تھے کہ پاکستان میں ترقی پسند ادب کا مستقبل تاریک ہے۔ بحث کے دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے تم آج شام کو ساڑی پہنو گی کیسے فیصلے کن انداز میں اپنے دوست حبیب سے کہا، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ترقی پسند ادب کی تحریک زندہ ہے۔ حبیب صاحب فوراً سر تسلیم خم کر دینے والے نہیں تھے۔ چنانچہ بحث جاری رہی، اور جب میں چائے تیار کرنے کے لیے اٹھی تو حفیظ صاحب، جن کو سب اللہ کہہ کر پکارتے تھے، 25واں سگریٹ پھونکتے ہوئے ترقی پسند ادب پر کرملن کے مالی اثر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش شروع کرنے والے تھے۔ میں اٹھ کر باورچی خانے میں آئی تو نوکر غائب تھا اور چائے کا پانی چولہے پر دھرا بالکل غارت ہو چکا تھا۔ میں نے کیتلی کا پانی تبدیل کیا اور باہر نکل کر نوکر کو آواز دی۔ وہ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں اداکار کا پرچہ تھا جس کے سرے ورق پر منورما کی نیند برہنہ تصویر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے جھڑک کر پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جب دیکھو واہیات پرچے پڑھ رہا ہے، چائے کا پانی ابل ابل کر تیل بن چکا ہے اور اس کا کچھ خیال ہی نہیں۔ جاؤ پیسٹری لے کر آؤ، منٹا منٹی میں آنا۔ میں نے پرس میں سے ایک 5 کا نوٹ اس کو دیا اور باورچی خانے میں لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر اداکار کی تصویر دیکھنی شروع کی۔ تصویریں دیکھ چکنے کے بعد میں سوال جواب پڑھ رہی تھی کہ پیسٹری آ گئی۔ اداکار کا پرچہ میز پر رکھ کر میں نے سب دانے الگ الگ تشتریوں میں چنے اور نوکر سے یہ کہہ کر کہ وہ دودھ گرم کر کے جلدی چائے لے آئے، واپس بڑے کمرے میں چلی گئی۔ جب اندر داخل ہوئی تو وہ اور ان کے دوست قریب قریب خاموش تھے۔ میں سمجھی شاید ان کی گفتگو ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ صاحب نے اپنے موٹے موٹے شیشوں والی اینک اتار کر رومال سے آنکھیں صاف کر کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھابی جان سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ اس پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ میں کرسی پر بیٹھنے والی تھی، یہ سن کر قدرے رک گئی۔ اب حبیب صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، تشریف رکھیے۔ میں بیٹھ گئی۔ میرے شوہر اپنی جگہ سے اٹھے اور بالکل اس کو سینہ پرونا نہیں آتا کہ ایسے انداز میں اپنے دوست اللہ سے کہا، یہ اس معاملے پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتی۔ پوچھنا مجھے تھا۔ حبیب صاحب نے ان سے پوچھا، کیوں؟ حسب عادت میرے شوہر گول کر گئے، بس۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، چائے کب آئے گی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جب آپ مجھ سے روشنی ڈالنے کے لیے کہیں گے۔ اللہ صاحب نے چشمہ ناک پر جمایا اور تھوڑا سا مسکرائے۔ بات یہ ہے بھابی جان کہ وہ ہے نا آپ کی، میرا مطلب ہے۔ حبیب صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ بولے، خدا کی قسم تمہیں اپنا مطلب سمجھانے کا سلیقہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا اپنی سہیلی بلقیس جہاں کے متعلق کیا خیال ہے؟ سوال بڑا عمدہ سا تھا۔ میں جواب سوچنے لگی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ اللہ صاحب نے حبیب صاحب کی پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ایک ٹھونکا دیا۔ بھائی واللہ اپنے مطلب واضح طور پر سمجھانے کا سلیقہ ایک فقط تمہیں ہی آتا ہے۔ ٹھہرو یار، حبیب جھنجھلا گئے۔ انہوں نے ٹائی کی گرہ ٹھیک کی اور جھنجھلاہٹ دور کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ابھی بلقیس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اردو کے موجودہ ادب میں اس خاتون کا جو رتبہ ہے، میرا مطلب ہے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے۔ افسانہ نگاری میں اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں وہ بہت آگے ہے۔ جہاں تک نفسیات کے مطالعے کا تعلق ہے، حبیب صاحب جیسے یہ کہنے کے لیے بیتاب تھے، ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے، خاص طور پر مردوں کی جنسی نفسیات۔ میرے شوہر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اللہ صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر میرے شوہر کے الفاظ دہرائے، جی ہاں، خاص طور پر مردوں کی جنسی نفسیات کا، اور یہ کہتے ہوئے وہ دفعتاً محجوب سے ہو گئے اور آنکھیں نیچی کر لی۔ مجھے ان پر کچھ ترس آیا، چنانچہ میں نے ذرا بے باکی سے کہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
اللہ صاحب خاموش رہے۔ ان کی جگہ حبیب بولے، کیونکہ آپ بلقیس صاحبہ کی سہیلی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، ایک حد تک۔ میرے شوہر نے کسی قدر بے چین ہو کر کہا، بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ عورتیں راز کی باتیں نہیں بتایا کرتی، خاص طور پر جب وہ خود ان کی اپنی صنف سے متعلق ہوں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، کیوں محترمہ، کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ میرا خیال ہے وہ ایک حد تک درست کہہ رہے تھے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں چائے آ گئی اور گفتگو تھوڑے عرصے کے لیے چائے کتنی، دودھ کتنا، شکر کتنے چمچ میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ صاحب 5ویں کریم رول کی کریم اپنے ہونٹوں پر سے چوستے ہوئے پھر بلقیس جہاں کی طرف لوٹے اور بلند آواز میں کہا، کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ یہ محترمہ ہم مردوں کی جنسی نفسیات کو خوب سمجھتی ہیں۔ ان کا روئے سخن ہم سب کی طرف کم اور ساری دنیا کی طرف زیادہ تھا۔ میں ان کا یہ فیصلہ سن کر دل ہی دل میں مسکرائی، کیونکہ کمبخت بلقیس اللہ صاحب کی جنسی نفسیات خوب سمجھتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، بھپو، اگر یہ اللہ صاحب تمہارے شوہر نیک اختر کے دوست نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں انہیں ایسے چکر دیتی کہ ساری عمر یاد رکھتے۔ اول درجہ کے ریشہ ختمی انسان ہے، اسٹریم لائنڈ عاشق۔ مجھے معلوم نہیں بلقیس نے اللہ صاحب کے متعلق یہ رائے کیسے قائم کی۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ اینک کے دبیز شیشوں کے پیچھے ان کی آنکھیں گڈمٹ سی ہو رہی تھیں۔ اسٹریم لائنڈ عاشق کا کوئی خط مجھے ان کے چہرے پر نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا ایسے معاملے جانچنے کے لیے خاص قسم کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرت نے صرف بلی ہی کو عطا کی ہے۔ اللہ صاحب نے جب مجھے گھورتے دیکھا تو سٹپٹا سے گئے۔ چھٹے کریم رول کی کریم بہت بری طرح ان کے ہونٹوں سے لتھڑ گئی۔ معاف کیجیے گا، یہ کہہ کر رومال سے اپنا منہ پہنچا، کیا آپ کی سہیلی بلقیس کے بارے میں میرا یہ خیال غلط ہے؟ میں نے اپنے لیے دوسرا کپ بنانا شروع کیا۔ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میرے شوہر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور بالکل شلجم بنا جلائے تم کبھی نہیں پکا سکتی کیسے انداز میں کہا، یہ اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہہ سکیں گی۔ میں نے غیر ارادی طور پر ان کی طرف دیکھا۔ بلی کی ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ بننے کے فن میں بڑی مہارت حاصل کر گئے ہیں، بے حد خشک ہیں، اور یہ خشکی انہوں نے اپنے وجود میں ادھر ادھر سے ملبہ ڈال ڈال کر پیدا کی ہے۔ بظاہر کسی عورت میں دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے، مگر ہر عورت کو ایک بار چور نظر سے ضرور دیکھیں گے۔ دفعتاً انہوں نے میری طرف چور نظر سے دیکھا۔ میں جھینپ گئی۔ اللہ صاحب اپنے ہونٹ تسلی بخش طور پر صاف کر چکے تھے۔ ایک پیٹس اٹھا کر وہ میرے شوہر سے مخاطب ہوئے، یار تمہاری بیگم صاحبہ نے تو ہمیں بہت بری طرح ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ حبیب صاحب چائے کا آخری گھونٹ پی کر بولے، درست ہے، لیکن اس معاملے میں بیوی کے بجائے خاوند کسی حد تک رہبری کر سکتا ہے۔ اللہ صاحب نے پوچھا، تمہارا مطلب ہے بلقیس صاحبہ کے بارے میں؟ جی ہاں۔ یہ کہہ کر حبیب صاحب اٹھے، میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اپنی بیگم صاحبہ کے ذریعے آپ کو بلقیس کی عجیب و غریب شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم ہوا ہوگا۔ میرے شوہر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، صرف اس قدر کہ اس کا مطالعہ کتابی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیوں سعیدہ؟ میں نے ذرا توقف کے بعد کہا، جی ہاں، اسے کتابوں کے مطالعے کا اتنا شوق نہیں۔ میرے شوہر نے ایک دم سوال کیا، تم اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟ مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں، اس لیے میں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی، لیکن میں سوچنے لگی کہ جب بلقیس کا کام ہی لکھنا ہے پھر اسے پڑھنے سے لگاؤ کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نمائش میں گھومتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا تھا، بھپو یہ نمائش نہیں ایک لائبریری ہے، زندہ اور متحرک کتابوں سے بھری ہوئی۔ غور تو کرو کتنے دلچسپ کردار چل پھر رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے مجھے اس کی اور بہت سی باتیں یاد آ گئی۔ عورتوں کے مقابلے میں وہ مردوں سے کہیں زیادہ تپاک سے ملتی اور باتیں کرتی تھی، لیکن گفتگو کا موضوع ادب شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ادبی ذوق رکھنے والے مرد اس سے مل کر یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہوں گے کہ بہت غیر ادبی قسم کی عورت ہے، کیونکہ عام طور پر وہ گفتگو کا رخ لٹریچر کی طرف آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس سے ملاقات کرنے والے بہت خوش جاتے تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی ادبی شخصیت کے ایک بالکل نئے اور نرالے پہلو کی جھلک دیکھ لی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، بلی اپنی اس شخصیت کے اس بظاہر بالکل نئے اور نرالے پہلو کی جھلک
خود دکھاتی تھی بقدر ضرورت، اور وہ بھی صرف اپنے ملاقاتیوں کے کردار کی صحیح جھلک دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس کو اپنا یہ محبوب اور مجرب نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ بقول اس کے میں نے ایک نظر ہی میں تاڑ لیا تھا کہ تم بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی ہو۔ میں بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی تو نہیں ہوں، لیکن شاید بلی نے یہ رائے اس لیے قائم کی تھی کہ میں نے اس کی بحث پسندی، ضدی اور اڑیل طبیعت کے پیش نظر اس سے راہ و رسم بڑھانے سے پہلے ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی طبیعت کے خلاف بالکل نہ چلوں گی۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعض افسانے جو بڑے ٹھیٹ قسم کے جنسیاتی یا نفسیاتی ہوتے تھے، میری سمجھ سے عام طور پر اونچے ہی رہتے تھے۔ وہ اکثر ایسے افسانوں کے متعلق پوچھا کرتی تھی، کہو بھپو تم نے میرا فلاں افسانہ پڑھا؟ اور پھر خود ہی کہتی تھی، پڑھا تو ضرور ہوگا مگر سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ خاک، خدا کی قسم تم بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی ہو۔ میں یہ افسانہ سمجھنے کی کوشش ضرور کرتی، مگر مجھے اس بات سے بڑی الجھن ہوتی کہ بلی عورت ہو کر ایسی گہرائیوں میں کود جاتی ہے جن میں اترنے سے مرد بھی گھبرائے۔ میں نے کئی دفعہ اس سے کہا، تم کیوں ایسی باتیں لکھتی ہو کہ مرد بیٹھ کر تمہارے متعلق طرح طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں، مگر اس نے ہر بار جواب کچھ اس قسم کا دیا، اڑانے دو، میں ان کیڑوں کی کیا پرواہ کرتی ہوں، ایسی درگت بناؤں گی کہ یاد رکھیں گے۔ وہ کتنے مردوں کی درگت بنا چکی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہیں، لیکن میرٹھ کے ایک ادھیڑ عمر کے شاعر جو 2 سال تک اسے عشقیہ خط لکھتے رہے تھے اور جسے وہ 2 سال تک ہی شہ دیتی رہی تھی، انجام کار سب کچھ بھول کر ایک بہت ہی خفیہ خط میں اس کو اپنی بیٹی بنانے پر مجبور ہو گئے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ مجبور کر دیے گئے تھے۔ اس نے مجھے ان کا آخری خط دکھایا تھا، خدا کی قسم مجھے بہت ترس آیا بیچارے پر۔ اللہ صاحب دوسرا پیٹیز ختم کر چکے تھے، حبیب صاحب تفریحاً خالی پیالی میں چمچ ہلا رہے تھے۔ میں اٹھ کر چاہ کے برتن جمع کرنے لگی تو اللہ صاحب نے رسمیہ طور پر کہا، اتنی نفیس چاہ کا بہت بہت شکریہ، مگر یہ گلہ آپ سے ضرور رہے گا کہ آپ نے بلقیس جہاں صاحبہ کی جنسیات نگاری پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے ماہر جنسیات بھی حیران ہیں کہ ایک عورت میں اتنی گہری نگاہ کہاں سے آ گئی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ میرے شوہر نے ریسیور اٹھایا۔ ہلو جی آداب عرض ہے۔ جی ہاں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارا فون ہے۔ پھر جیسے دفعتاً یاد آیا ہو، بلی ہے۔ اللہ صاحب، حبیب اور میں بیک وقت بولے، بلقیس؟ میں نے بڑھ کر ریسیور لیا۔ گو بلقیس آنکھ سے اوجھل تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے متعلق یہاں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس احساس کے باعث میں بوکھلا گئی۔ جلدی اس سے میں نے چند باتیں کی اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے مجھے اپنے یہاں بلا لیا تھا۔ محفل جمی رہی، میں گھر کے کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر بلی کے ہاں روانہ ہو گئی۔ کوٹھی کے باہر بے شمار اسباب افراتفری کے عالم میں پڑا تھا، اس لیے کہ سفیدی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، مگر اس کا سامان بھی درہم برہم تھا۔ میں ایک کرسی صاف کر کے اس پہ بیٹھ گئی۔ بلی نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھ سے کہا، میں ابھی آئی۔ چند منٹ کے بعد وہ واپس آ گئی اور مجھ سے کچھ دور سٹول پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا، آج تمہارے متعلق بہت باتیں ہو رہی تھی۔ اوہ، اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اللہ صاحب بھی تھے؟ اچھا۔ میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا، مگر مجھے ان میں سٹریم لائنڈ عاشق کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ بلی نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی۔ کیا؟ کوئی ایسی خاص نہیں، لیکن اس کے لہجے نے چگلی کھائی کہ بات بہت خاص قسم کی ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً سوچا کہ اس کے لیے خاص بات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، کسی مرد کے عشق میں گرفتار ہونا۔ آنکھیں لڑ گئیں کسی سے۔ بلقیس نے میرے اس سوال کا جواب نہ دیا۔ میں نے جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے بہت ہی متردد نظر آئی۔ بات کیا ہے؟ آج تم میں وہ شگفتگی نہیں۔ اس نے پھر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ شگفتگی؟ نہیں تو سفیدی ہو رہی ہے نا، ساری پریشانی اسی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دانتوں سے اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس کو بہت ہی مکروہ سمجھتی تھی۔ چند لمحات خاموشی میں گزر گئے۔ میں بے چین ہو رہی تھی کہ وہ جلد بات کرے، لیکن وہ خدا معلوم کن خیالات میں غرق تھی۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر اس سے کہا، کیا تم میرا نفسیاتی مطالعہ تو نہیں کر رہی ہو؟
آخر کچھ کہو گی یا نہیں؟ وہ بڑبڑائی، نفسیاتی مطالعہ؟ اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں ابھی اپنے تعجب کا اظہار بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ اٹھ کر تیزی سے غسل خانے میں چلی گئی۔ بلی کی صدا تمسخر اڑانے والی آنکھیں اور آنسو! مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر اس کا رونا نہایت کرب آلود تھا، اور تو کچھ میری سمجھ میں نہ آیا۔ سینے کے ساتھ لگا کر اس کو ڈھارس دی اور کہا، کیا بات ہے میری جان؟ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک دم آنسو رک گئے۔ مجھ سے دور ہٹ کر وہ دریچے کے باہر دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کھیل خطرناک ہے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ کیا دلچسپ اور مزیدار کھیل تھا! وہ دیوانوں کی طرح ہنسی۔ بہت ہی مزیدار کھیل تھا۔ ان کی فطری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، چند روز بے وقوف بنایا اور ایک افسانہ لکھ دیا۔ کس کا افسانہ ہے؟ بلقیس جہاں کا، جنسی نفسیات کی ماہر کا۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی، بھپو، میری حالت قابل رحم ہے۔ کیا ہوا میری جان؟ مجھ سے دور ہٹ کر وہ پھر دریچے کے باہر دیکھنے لگی۔ بلقیس جہاں کا خاتمہ۔ کل اس کمرے میں اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کیسے؟ یہ مجھ سے نہ پوچھو بھپو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی، لیکن نہیں، میں تم سے نہیں چھپا سکتی۔ لو سنو، چند دنوں سے میں سفیدی کرنے والے مزدور کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کل شام اس وحشی نے اچانک… بلقیس نے دھکا دے کر مجھے باہر نکال دیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب میں گھر پہنچی تو اللہ صاحب اور حبیب صاحب کے علاوہ اور صاحب بھی موجود تھے۔ بلقیس جہاں کی حیرت انگیز جنسی نفسیات نگاری گفتگو کا موضوع تھا۔